بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ملک کی حالات بہت نازک ہیں، سوچ سمجھ کر بولا کریں، پہلے تولو پھر بولو۔ ابھی حال ہی میں خطیب الہند شمس ملت بدر الخطبہ حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب نور اللہ وجہہ کی گرفتاری ہوئی، جس پر بڑا ہنگامہ ہوا بمبئی میں۔ نوجوانان بمبئی نے پوری طاقت لگائی مگر ناکام رہے۔ خیر، اللہ ان کو صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ عقیدت کا جو اظہار کیا انہوں نے حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری پر، تو آپ سے میری اپیل ہے کہ پہلے مسجدیں آباد کریں، ہر نماز ایسے پڑھیں جیسے جمعے کی طرح سے پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، اس طرح سے ہر نماز کے جب پابند ہو جائیں گے تو آٹومیٹک ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اور حلال روزی کے پابند بنیں، بغیر حلال روزی کے عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے والد ماجد پرنسپل تھے گورنمنٹ اسکول میں، جناب اختر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ۔ انہوں نے مجھے بتایا جب میری عمر کم تھی، 12-13 سال کی عمر ہوگی غالباً، جب میری عمر کم تھی، جب مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی میں نے ایک پیسہ رشوت کا نہیں لیا، ایک پیسہ رشوت کا نہیں لیا۔ تو وہ ڈیوٹی جو کرتے تھے تو اس کو بھی حلال بناتے تھے، تنخواہ کو حلال بناتے تھے، یعنی پوری ڈیوٹی گورنمنٹ کی انجام دیتے تھے، اور ایگزام کے ٹائم نقل نہیں کرنے دیتے تھے۔ گورنمنٹ کا اصول ہے، نقل نہیں کرنے دیتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے ڈیوٹی کی کہ روزی کو حلال کیا، تنخواہ کو اس طرح سے حلال کیا۔ ایسا نہیں کہ سائن کریا اور یہ نقل کرنے دے رہا، یہ نہیں کہا بیٹا میں نے کبھی ایک پیسہ رشوت کا نہیں لیا۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے حلال روزی ہے۔ بڑے پیر صاحب کا واقعہ سنا ہوگا، ان کے والد ماجد نے ایک سیب کھایا، کتنا بڑا سفر کیا۔ تو ہمارے مقررین اگر پہلے یہ جلسے میں جانے سے پہلے بتا دیں کہ صاحب ہمیں یہ سب پیسہ نہیں چاہیے جس میں مکس ہو جوئے والوں کا، سٹے والوں کا یا حرام خوروں کا، جو ملا کر دیا جاتا ہے جلسوں میں، اگر یہ ہر مقرر یہ کہہ دے تو انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔ مگر ایسا مقرر شاید ہی ایک آدھ دو ہوں تو کہہ دیں، زیادہ تر تو مشکل بات ہے۔ آنے دو، بس آنے دو۔ اسی وجہ سے تو اصلاح نہیں ہو پا رہی، زبان کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ تو بڑے پیر صاحب کے والد ماجد نے تو ایک سیب کھایا، کتنا بڑا سفر فرمایا۔ اور پڑھو، کتابیں پڑھو بزرگوں کی، اولیاء کرام کتنا حرام سے بچتے تھے۔ سرکار سرکاہی، جن کا مزار مظفر پور بہار میں ہے غالباً، یا سیتا مڑھی ضلع میں آتا، میں گیا ہوں ان کے مزار پہ، سرکار سرکاہی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں ہے کہ ان کا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا تھا۔ کسی نے چارہ لا کے رکھا ہوگا، کوئی ناجائز چارہ ہوگا یا ویسی بغیر اجازت لیا ہوگا، تو ان کے گھوڑے نے بھی وہ چارہ نہیں کھایا۔ سرکار سرکائی نے فرمایا کہ میرا گھوڑا بھی حرام نہیں کھاتا ہے۔ تو آج کے جو مقرر ہیں، پہلی بات تو یہ بتائیں کہ ہندوستان میں کتنے مقرر ایسے ہیں جو یہ کہہ کر جاتے ہیں بھائی روزی کیسی کھلاؤ گے، ہمارے ٹھہرنے کا انتظام کہا ہوگا، نمازی ہے کہ نہیں، روزی کیا ہے اس کی، کس طرح کا پیسہ ہے، سود بیاج تو نہیں لیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو پاک چیزوں میں سے کھاؤ۔ حلال کی اللہ نے تاکید فرمائی ہے، حلال روزی کی۔ تو اس لیے میری اپیل ہے کہ جتنے مقررین ہیں یہ سب پہلے اس بات کو طے کر کے جائیں کہ آپ کون سا پیسہ دیں گے، کیسا دیں گے، کس کیا کھلائیں گے، کون سا مال کھلائیں گے۔ جب تک یہ پابندی نہیں کریں گے حلال روزی کی، تب تک ان کی تقریروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور آج لاکھوں جلسے ہو گئے، کوئی نمازی بھی نہیں بن رہے لوگ باغ۔ جتنے جلسے ہو گئے اتنے بھی نمازی نہیں بنے، جتنے جلسے ہو گئے اتنے بھی نمازی نہیں بنے، یعنی ایک جلسے کا ایک نمازی بھی نہیں بنا۔ تو ایسے جلسے سے پھر بتائیے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہاں، اس جلسے سے فائدہ ہوگا جس میں پرہیزگار عالم آئے، متقی عالم آئے،
جو حلال کھانے والا ہو وہ تقریر کرے گا تو پھر اثر ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جیسے زمانے میں پرہیزگاروں میں ہیں بعمل عالم حضرت مفتی صالح صاحب بریلی میں، زندہ بزرگ شخصیت ہے، میں ہر ایک کو نہیں مانتا جب تک کہ میں دیکھ نہیں لیتا۔ حضرت مفتی صالح صاحب بریلی والے زندہ بزرگ شخصیت ہیں، میں نے سنا بھی ہے، ان کی زبان کا اثر بھی سنا ہے کہ ایک بار آپ نے نصیحت کی تو آپ کے شاگرد نے 3 دن تک کھانا نہیں کھایا تھا، کھانا چھوڑ دیا تھا شاگرد نے، پھر آپ نے بتایا، اس کو سمجھایا جب وہ اس نے کھانا شروع کیا ہوا۔ یہ مفتی صالح صاحب جو بریلی میں شیخ الحدیث ہیں، بڑے قابل عالم پرہیزگار عالم ہیں۔ تو اب میں ایسی شخصیتیں ڈھونڈ کے ہی بتا سکتا ہوں آج کے زمانے میں، تو میں خود جاتا ہوں خانقاہوں میں، اولیاء کرام کے درباروں میں جاتا ہوں، تو میں تو کھاتے ہی نہیں ہوں، جہاں میں نہیں کھاتا، میں تو بس فاتحہ پڑھا، دعا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ان کے نیک اعمال کے وسیلے سے واپس آ جاتا ہوں۔ اجمیر شریف اکثر جاتا ہی رہتا ہوں، بس فاتحہ پڑھتا ہوں اور اپنا خود کھاتا ہوں، خود کے پیسے کمرے کا کرایہ دیتا ہوں اور کھاتا ہوں اپنے پیسوں کا، بس واپس آ جاتا ہوں۔ ایک گدی نشین نے کہا بھی تھا وہاں پر اجمیر شریف میں کہ چلو صاحب ہمارے رشتہ دار کے لے جانے کے، میں نہیں گیا، کیونکہ جب تک کنفرم نہ ہو جائے روزی کیا ہے، کیا جانے سے فائدہ کیا ہوگا بھائی، زبان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ حرام کھانے سے زبان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، عبادت میں مزہ نہیں آتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا کہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہم نے حرام کھایا کہ حلال کھایا ہے؟ بڑا اچھا نسخہ بتایا، فرمایا جب تیرا دل عبادت میں لگنے لگ جائے سمجھ لے کہ حلال کھایا ہے، اور جب تیرا دل عبادت سے غفلت میں ہو جائے، اچاٹ ہونے لگے، سمجھ لے تیرے پیٹ میں حرام روزی گئی ہے۔